بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الو انسانوں سے ڈرتا ہے، آخر کیوں؟ الو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، آخر کیوں؟ اس پرندے کو لوگ منحوس کیوں کہتے ہیں؟ الو کے گھر پر آنے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ ایسی نحوست والی بہت سی باتیں الو کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ الو ویرانوں میں کیوں رہتا ہے، اداس کیوں رہتا ہے؟ دوستو، اکثر آپ نے گھروں میں سنا ہوگا، کوا گھر پر آ کر کائیں کائیں کرے تو مہمان آتے ہیں، شیشہ ٹوٹ جائے تو بدشگنی ہوتی ہے، جبکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت سے نوازا جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہ دی اور نہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو دی۔ ہوا کو آپ کا تابع کیا، جانوروں اور چرند پرند کی بولیاں سکھائیں۔ ایک مرتبہ الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور الو سے کچھ سوالات پوچھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، تم کھیتوں میں پیدا ہونے والے اناج کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ الو نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ اناج کے کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سوال کیا، تم پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ تو الو نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ پانی میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سوال کیا، تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ الو نے جواب دیا، اس لیے کہ دن کے وقت انسان پر ظلم کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، تم ویرانوں میں اکیلے کیا بڑبڑاتے ہو؟ الو نے کہا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں گئے وہ دولت مند اور طاقت رکھنے والے لوگ جو اس شہر میں بسا کرتے تھے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، الو انسانوں سے بہت محبت کرنے والا پرندہ ہے، اور اتنی زیادہ محبت میں نے کسی اور پرندے میں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک انسانوں کے ساتھ یعنی گھروں میں گھونسلے بناتے اور گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے، جس طرح آج آپ نے کبوتروں کو دیکھا ہوگا۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یہ الو آخر ویرانوں میں کیوں رہتا ہے اور اداس بھی کیوں رہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر فرمانے لگے، الو پہلے ایسا نہیں تھا، الو ویرانوں میں نہیں رہتا تھا، مگر الو نے ایک دردناک منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اداس ہو گیا اور ویرانوں میں رہنے لگا۔ یہ پرندہ پہلے انسانوں میں بہت محبت کرتا تھا اور آل رسول سے بھی بہت محبت کرتا تھا، بس کربلا کے واقعے کے بعد اس نے شہروں کا رخ نہیں کیا، ویرانوں کو اپنا بسیرا بنا لیا اور ہر وقت اداس رہنے لگا۔ جب الو کو یہ پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو الو 9 محرم کو میدان کربلا میں پہنچا اور امام حسین سے عرض کرنے لگا کہ یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل آل رسول کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، یہ تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر الو پریشان ہو گیا اور عرض کی، بلکہ ضد کی، میں نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الو کو رکنے کی اجازت دے دی۔
इस तरह उल्लू ने करबला का वाक़या अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर तन से जुदा होते हुए देखा। आप अलैहिस्सलाम के साथियों को शहीद होते देखा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश की बेहुरमती अपनी आंखों से देखी। इसी वजह से उल्लू इंसानों से नफरत करने लगा, डरने लगा, उदास हो गया, शहरों को छोड़कर वीरानों में बसेरा कर लिया, उजाले में निकलना बंद कर दिया और लोग इस परिंदे को मनहूस कहते हैं, जबकि काश्तकार तबका इसे दुआएं देता है क्योंकि फसलों के कीड़े मकोड़े खा जाता है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर ये कीड़े ना खाए तो इंसानों को अनाज भी ना मिले। ये लोगों के अनाज की हिफाजत करता है, किसान को नुकसान से बचाता है और हम घर बैठे कहते हैं ये मनहूस है। उल्लू की 205 इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं। उल्लू अपनी आँख को 270 डिग्री पर भी घुमा सकता है। उल्लू की औसतन उम्र 12 साल है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।